الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز، بزرگ، بہن، بھائی سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے، اور خصوصی دعا یہ ہے کہ رب تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی باادب خانہ کعبہ کی حاضری اور باادب روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری باادب نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں گنبد خضرا کے سائے میں موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر احکامات جاری کیے، جو چیزیں فرض کیں، ان میں سے ایک فرض ایسا ہے کہ جو سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی خوش نصیب لوگوں کو وہ فرض ادا کرنے کی سعادت عطا فرماتا ہے، اور کچھ لوگوں کو رب تعالیٰ نے توفیق بھی دی ہے اور وہ صاحب استطاعت بھی ہیں اور جانے کی آنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، کوئی شرعی عذر بھی ان کو نہیں ہے، لیکن وہ وہاں تک جانے سے قاصر ہیں، نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کے گھر اور روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور اللہ کے گھر کی حاضری کی طلب ہی نہیں ان کے دل میں، کہ اس طلب کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کو وہاں بلا لے۔ خیر، یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر صرف وہی جاتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے۔ کسی میں اتنی جرات، ہمت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں خود سے گیا ہوں۔ نہیں، جب تک رب تعالی نہیں چاہے گا اس وقت تک وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں۔ کہاں تک؟ خانہ کعبہ اور روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور جو میں نے فرض کی بات میں نے کی، وہ فرض جو ہے ہر صاحب استطاعت یا جس پر کوئی شرعی عذر نہ ہو یا کوئی وجہ نہ ہو اور وہ ہر طرح سے ٹھیک ہو، ایسے شخص پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں کرتا کہ میرا مال خرچ ہو جائے گا، میرا پیسہ خرچ ہو جائے گا، تو ایسا شخص گنہگار ہے، اور یہ جو حج ہے یہ ادا کرنا بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور پھر فاحش کلامی سے بچا اور فسق نہ کیا، یعنی کہ فحش گوئی سے بھی بچتا رہا اور گناہوں سے بھی بچتا رہا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایسا ہے جیسے
وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہو، یعنی کہ رب تعالی نے اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے، اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیا کہ جیسے وہ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہو۔ دیکھیں کتنی ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن جتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی بخشش فرماتا ہے اتنوں کی کہیں کبھی نہیں فرماتا، یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے یوم عرفہ کے دن۔ کتنی خوش نصیبی ہے، اور جو لوگ عرفہ کے میدان میں موجود ہوں گے ان کی تو بخشش ہی بخشش ہے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، پھر رب تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، فخر کرنے کے بعد رب تعالی پھر استفسار کرتا ہے، پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا، تیرے بندے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، عفو و درگزر اور تجھ سے مغفرت کے طالب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی اور میں نے ان سے درگزر کیا۔ کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی ہی زیادہ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر گیا اور اپنی بخشش کروا کے واپس آیا۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یاد رکھیں کہ یہ حج جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض کی ہوئی نعمت ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف کرنا یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ طواف کی کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ اکٹھا، جو لوگ حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے جو گناہ ہیں، یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے بٹھی میں لوہے کو آگ صاف کر دیتی ہے، اسی طرح سے حج اور عمرہ اکٹھا کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے صاف کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں کہ کتنی برکت ہے، کتنی شان ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو اس پر آپ لوگ بھی آمین کہیں کہ کیا خبر کہ کسی کی آمین کے بدلے اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرما کے ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرما دے۔ تو آمین آپ بھی کہیں، بلکہ کامنٹ میں لکھ دیں تاکہ ہمیں بھی یہ دیکھ کر خوشی ہو اور ہمیں جو ہے آپ کی طرف سے یہ تحفہ ملے، ہم دیکھ کر خوش ہوں کہ ہمارے ویورز نے آمین لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے صدقے ہم بھی، ان کی آمین کے صدقے ہمیں بھی حاضری نصیب ہو جائے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت، بار بار روزہ رسول اللہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔